الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. موزے بھائی، ہم نے سابقہ درس میں نماز کے حوالے سے شروع کیا تھا کہ نماز دین کا کس قدر اہم ترین رکن ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے نہ پڑھنے والوں کا قرآن و حدیث میں کیا فیصلہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کتنا اہم ترین فریضہ ہے کہ جس کے بغیر ایمان ہی نہیں رہتا. بلکہ اس نماز کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے بھی ہوتا ہے کہ اسلام کے احکامات کب فرض ہوتے ہیں کسی بھی انسان پر، جب وہ بالغ ہوتا ہے. بالغ ہونے سے پہلے اسلام کا کوئی حکم فرض نہیں ہے بچوں پر. جب تک بالغ نہیں ہو جاتے اس وقت تک ان پر کوئی اسلام کا حکم فرض نہیں ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بالغ کب ہوتا ہے بچہ، کیا خیال ہے؟ 9 سال اچھا، 9 سال کے بچہ. اور اس کے جواب ہے 7 سال کے بعد 7 سال میں بالغ ہو جاتا ہے. 18 سال 18 سال سوچیے ذرا، اور بھی کچھ اس میں یہی ہے 8 سال کے بچے کو نماز میں لگاؤ. ہم بات کریں بالغ ہونے کی، بالغ تو کیونکہ بلوغت کے ساتھ احکامات شروع ہوتے ہیں. 14 سال کا بھی ہو جائے. سالوں کے علاوہ اور کچھ ہے؟ علامات نشانی کیا بالغ ہونے کی؟ یعنی آپ کا فرض کرو بیٹا ہے، بیٹی ہے، اب کب آپ کو پتہ چلے کہ بالغ ہو گیا ہے، اب اس کو اسلام کے احکامات کی روزہ رکھنے پابندی کروانی ہے ان چیزوں میں؟ جو نشانی ہے میرا سب کی ہو لڑکے کو رات کو 3 نشانیاں لڑکے کی ہیں اور 4 نشانیاں لڑکے کی. 3 نشانیاں کیا ہیں؟ اس کو احتلام ہو جائے یا زیر ناف بال ڈوب آئے گا. اگر یہ دونوں کام نہ ہو تو عمر اس کی 15 سال ہو. سمجھے نا؟ شرعی عمر جو ہے بلوغت کی 15 سال ہے، لیکن اگر احترام یہ چیزیں اس سے پہلے ہو جاتی ہیں تو 14 سال کا بھی ہو جائے. لیکن بچی جو ہے، لڑکی جو ہے، وہ عام طور پر 15 سال سے پہلے ہی بالغ ہو جاتی ہے. لڑکی کی چوتھی نشانی کیا ہے؟ مینسز ہے کہ جب اس کو مینسز آ گئے بالغ ہو. اور مینسز کے حوالے سے لڑکیوں کا یہ ہے کہ ان کی صحت کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے، ان کی خوراک کے لحاظ سے ان چیزوں کا فرق ہوتا ہے، کہیں پر جلدی کہیں دیر سے. تو یہ ہے بلوغت کی نشانی، اور ہمیں خود بھی معلوم ہونا چاہیے کیونکہ ماشاءاللہ سبھی اللہ تعالیٰ کو خیر برکت ہے، اولاد والے ہیں، بلکہ اولادوں کی اولادیں بھی ہوں گی. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں کو ان کی پتہ ہو کہ بالغ ہو گیا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد اسلام کے احکامات پر فرض ہے ان کو، تاکہ اس کی پابندی کروا سکیں. تو بچہ بالغ ہوتا ہے 3 نشانیاں، بچی 4 نشانیاں. تو بات کر رہے تھے کہ اسلام کا کوئی حکم بھی، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، کوئی بھی اسلام عبادات جو ہے، بلکہ عبادات کے علاوہ اور بھی انسان کے جو اچھائی برائی اس سے ہوتی ہے وہ اس وقت لکھی جاتی ہے جب بالغ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رفع القلم عن ثلاث، کہ 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے. قلم اٹھنے کا معنی کہ ان کی کوئی برائی نہیں لکھی جاتی. تو 3 طرح کے لوگ کون سے ہیں؟ ایک بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، دوسرا سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے، اور تیسرا پاگل مجنون جب تک اس کو عقل نہ آ جائے، اس کی عقل ٹھیک نہ ہو جائے. پاگل کا کوئی ارادہ نہیں بیچارے کو، اس کا پتہ ہی نہیں، کچھ سوئے ہوئے کو کچھ کسی کو پتہ نہیں ہوتا. اور یہ اسلام کی آسانیوں میں سے ہے کہ انسان جس چیز کو اس کو علم نہیں ہے، جس چیز کو اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو سمجھ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اسلام اس چیز سے اس کا مطالبہ بھی نہیں کر رہا. اس لیے بالغ ہونا حقیقت میں یہ وہ عمر ہے کہ جس میں بچہ جو بھی ہے سمجھ بوجھ اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کو نیکی برائی کا، ان چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. اب وہ ذمہ دار ہے، وہ جو بھی نیکی کرے گا اس کی نیکی لکھی جائے گا. کہ نیکی تو پہلے بھی لکھی جاتی تھی، بچے کی نیکی بھی لکھی جاتی ہے، لیکن اس کے ماں باپ کے کھاتے میں. وہ حدیث میں آتا ہے آپ سب حج پہ جا رہے تھے تو آگے سے ایک قافلہ ملا، تو اس میں ایک عورت نے پوچھا، اس نے اپنا گود کا بچہ اٹھایا کہ میرا بچہ میری گود میں ہے، کیا اس کا بھی حج ہو جائے گا؟ آپ آتے کہ ہاں اس کا بھی حج ہو جائے گا اور اجر تم کو ملے گا، تم کروانے والی ہو تو اجر تم کو ملے گا.
اس لیے ماں باپ جو بچے کو نیکی کروا رہے ہیں اس سے نیکی پراپت تو اجر ان کو ملے گا. باقی بچہ جو ہے وہ کبھی نابالغ ہے اس کی کوئی نیکی برائی نہیں لکھی آتا, نہ برائی لکھی جاتی ہے لیکن بالغ ہوگا وہیں سے اس کا ریکارڈ شروع ہو جاتا ہے. بہت اہم چیز ہے جسے کسی میں کہتا ہوں کہ بلوغت کے حوالے سے میں جاننا چاہیے کہ بلوغت یہ عمر ہے کہ جس سے انسان کا ریکارڈ شروع ہو جاتا ہے لکھنا. اس لیے پتہ ہونا چاہیے. تو اسلام کے کوئی احکامات اس وقت فرق نہیں ہوتے جاتا بچہ بالغ ہوتا ہے. لیکن نماز کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے, بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے, اور 10 سال کا ہو جائے اور پھر بھی نماز میں غفلت کرتا ہے, کوتاہی کرتا ہے, تاکہ اس کو سزا بھی دی جائے, سختی سے اسے پڑھائی جائے. 10 سال کا ہو جائے تو اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے, چلو 7 سال کے بچے کو کہہ دیا نماز پڑھنے کا تاکہ اس کی روٹین بنے, لیکن 10 سال کے بچے کو سزا دینا نماز نہ پڑھنے پر, یہاں پر اعتراض بھی کھڑا ہوتا ہے. جب وہ بالغ نہیں ہے, اس پر نماز فرضی نہیں ابھی تک, تو کیوں اس کو سزا دی جا رہی ہے؟ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کی اہمیت اس قدر ہے کہ اگرچہ بچہ اب تک بالغ نہیں ہوا لیکن 10 سال کا وہ سمجھدار ہے بچہ, کہ بچہ عام طور پر 7 سال کی عمر میں سمجھ بوجھ حاصل ہو جاتی ہے, لیکن اسلام میں مزید اس کو 7-8 سال کی عمر اور دی ہے, 14-15 سال تک بالغ ہونے تک, تاکہ مزید پختہ ہو جائے. اس کے بعد پھر اس کا ریکارڈ شروع ہوتا ہے. تو بات کہہ رہے تھے کہ اس میں 10 سال کا بچہ نابالغ ہے, اب اس کو نماز نہ پڑھنے پر سزا دینے کا کیا وجہ ہے؟ اس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ نماز اہم ترین وہ عمل ہے کہ جس پر بچوں کی ریہرسل کروانی, بچوں کی 7 سال سے لے کر اس کے بعد 10 سال میں مزید اس کو تاکید, یہ کیا ہے؟ اس کی ریہرسل ہے, اس کی تربیت ہے, اس کی ٹریننگ ہے, تاکہ اس کو پتا ہو کہ میرے دن رات کے جو میں نے کام کرنے ہیں, جو میری ذمہ داریاں ہیں, اس میں سب سے بڑی ذمہ داری کس چیز کی ہے؟ نماز کی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کو اسکولوں کے حوالے سے کتنا فکر ہوتی ہے, بچوں کو خود بھی اور ماں باپ کو, اس کو ٹائم پہ اٹھانا جگانا, اس کو تیار کروانا, سمجھے نا, اور اسکول ٹائم پہ بھیجنا. لیکن اسی بچے کو جس کو اسکول بھیجا جا رہا ہے اس نے فجر کی نماز بھی پڑھی کہ نہیں پڑھی, اور یہ شاد و نادر ہی اس چیز کا اہتمام ہوتا ہے. اس لیے ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں پر جاننے کی. تو بات کر رہے تھے کہ بچے کو بھی اب تک نماز پڑھنے کی اس قدر تاکید کس بات کی دلیل ہے کہ نماز کتنا اہم ترین نہ کہ عمل ہے بلکہ وہ چیز ہے جس کی ریہرسل کی ضرورت ہے. اسی طرح روزے کے حوالے سے, روزے کے لیے بھی بچوں کو ہی روزے رکھوانا شروع کر دیا جائے تاکہ ان کی تربیت ہو, ان کی ٹریننگ. تو یہ ہے نماز کے حوالے سے. قرآن پڑھ اس کا یہ قرآن ویسے تو سکھانا چاہیے, اور جتنا بچہ چھوٹا ہوگا, چھوٹے بچے کو سکھانا شروع کر دیا جائے اتنا ہی اس کے لیے آسان ہوتا ہے. اس لیے چھوٹے بچوں میں 5-6 سال کا بچہ بولنا شروع ہوتا ہے, ساتھ اس کو شروع کروا دیا جائے تاکہ اس کو اس کی بھی ہے کہ اس کے لیے آسانی ہو جائے. تو یہ ہے نماز کے حوالے سے بات چیت ہوئی اس کی اہمیت کے بارے میں. اس کے بعد نماز کے متعلقہ جو مسائل ہیں, ہمیں سب سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے جگہ, کہ جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ کون سی ہو, کیسی ہو, اس کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات کیا ہے. تو ہم مسجد کو مسجد کیوں کہتے ہیں؟ مسجد کا یہ نام جو ہے کس چیز سے ہے؟ سجدہ سے. مسجد یعنی سجدہ کی جگہ. تو مساجد جو ہیں ان کا اسلام کے اندر بڑا اہتمام ہے, اور ان کی بڑی فضیلت بھی ہے. ان کو بنانے کی, ان کی دیکھ بھال کرنے کی, ان کی صفائی رکھنے کی. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی, ایک لونڈی تھی, حبشی لونڈی, مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی, تو فوت ہو گئی. تو صحابہ نے دیکھا کہ عام سی لونڈی ہے, اس کا جنازہ خود ہی صحابہ نے پڑھ کے اس کو دفن کر دیا. آپ سے کو اطلاع نہیں دی. تو آپ نے جب دیکھا لونڈی نظر نہیں آئی, صفائی کرنے والے پوچھا کہاں پر ہے, تو صحابہ نے فرمایا کہ وہ فوت ہو گئی تھی, ہم نے اس کا دفن کر دیا جنازہ پڑھا کر. آپ نے مجھے تم لوگ بتایا کیوں نہیں؟ اور پھر بات ہے کہ مجھے بتاؤ کہ اس کی قبر کہاں ہے. آپ جاتے ہیں اور جا کر اس کی قبر پر اس کا جنازہ پڑھتے ہیں. دفن ہونے کے بعد اس کی قبر پر اس کا جنازہ پڑھتے ہیں. اس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس لونڈی کی, اس کی فضیلت, اس کا مقام, اس کا لوگ ملا کس چیز سے؟ مسجد کی صفائی کرنے سے. کچھ نے اس سے پہلے ایمان بھی تھا اس کا. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی دیکھ بھال کرنا یہ کتنی اہم ترین جگہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زمین بھر کی سب سے جو افضل ترین پسندیدہ جگہ ہے وہ کون سی ہے؟ مسجد ہے. اور سب سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ بازار ہے. بازار ہے. اور آج ہم دیکھیں کہ لوگ کہاں پر زیادہ ہوتے ہیں. مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں, کافروں کی بات نہیں کر رہے ہیں, کہ کہاں پر
ان کے رش ہوتے ہیں اور جہاں پر ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ تو مسجدوں کے حوالے سے آپ سب کی کئی ہمیں تعلیمات ہیں۔ ایک تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بھی آپ آتے کہ جب بھی تم مسجد میں داخل ہو، اذا دخل احد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، کہ جب مسجد میں داخل ہو تو جب تک دو رکعتیں نہ پڑھ لو اس وقت تک نہ بیٹھ لو۔ اللہ کے اس گھر کا ہم پر حق ہے کہ جب بھی اس میں آئیں آ کے آپ نے سنتے پڑھنی ہے، وہ نماز پڑھنی تو ٹھیک ہے، الگ سے تحیۃ مسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ نے اگر بیٹھنا ہے آ کر فرض کرو کسی مغرب کی نماز دوسری مسجد میں پڑھ لی ہے، اب یہاں پر درس کے لیے آیا ہے، صرف درس سننے کے لیے آیا، آ کے بیٹھے گا، بیٹھنے سے پہلے کیا ہے اس کو دو رکعتیں پڑھنا چاہیے۔ اور یہ ہمارے لوگوں کے اندر بہت بڑی کوتاہی سستی ہے، بلکہ لا علمی جہالت ہے۔ اکثر بیشتر دیکھا جاتا ہے بھائیوں آتے ہیں نماز کے لیے، ابھی نماز میں وقت باقی ہوتا ہے 5-7 منٹ 10 منٹ، آگے بیٹھ گئے، ایسے بیٹھ گئے، اور اس چیز سے آپ نے سختی سے منع کیا، حتیٰ کہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جمعے کے خطبے کے دوران ایک آدمی آیا اور آ کے بیٹھ گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو آگے بیٹھ گیا، اس سے پوچھا کیا تم 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ کہتا نہیں پڑھی، تحیۃ مسجد نہیں پڑھی۔ آپ میں تو اٹھ کے پہلے تحیۃ مسجد پڑھو پھر بیٹھو۔ خطبے کے دوران اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تحیۃ مسجد جو ہے، مسجد میں داخل ہونے کی 2 رکعت کتنی اہم ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اللہ کے گھر کا ہمارے پر حق ہے۔ اسی طرح مسجدوں کے حوالے سے آپ کا فرمان ہے کہ مسجد میں آتے ہوئے انسان کو دیکھنا چاہیے کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو مسجد کے ادب کے خلاف ہو، یعنی کپڑوں میں پسینے کی بدبو ہو، یا آدمی نے کچا پیاز لہسن یا کوئی ایسی چیز کھائی پی ہو کہ جس سے اسمیل آتی ہو۔ آپ سب کا فرمان ہے کہ جو شخص لہسن یا پیاز کھا لے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، اکثر وہ جب تک اس کے منہ سے اسمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، ہماری مسجد میں نہ آئے، اور اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہے، یعنی وہیں پر نماز پڑھ لے۔ آپ نے اس کو چھٹی دی ہے، اس کو سزا دی ہے۔ سزا دی کس چیز کی؟ کہ مسجد سے محروم کیا اس کو۔ تو کہنے کا مقصد اس حدیث پتہ چلتا ہے کہ انسان کو مسجد میں آتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، کپڑوں میں کس جسم میں بدبو ہے، اسمیل ہے، تو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور اس طرح اگر ایسی چیز کھائی پی ہے تو منہ کو صاف کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم کچے پیاز لہسن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو کیا سگریٹ کے بارے میں؟ سگریٹ کی اسمیل بدبو تو پیاز لہسن سے کہیں زیادہ بدتر ہوتی ہے، اور پیاز لہسن تو ویسے بھی حلال ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے سزا دی اس آدمی کو جو کچھ کچا پیاز کھا لے مسجد میں آئے۔ تو کیا چیز ہے کہ سگریٹ کا معاملہ اس میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مساجد کے آداب اس لیے ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر کاروباری باتیں نہ کی جائیں، دنیا کی سیاست کی باتیں، کاروبار کی باتیں، اس طرح کے معاملات میں گفتگو کرنا یہ مساجد کے ادب کے خلاف ہے۔ ایک حدیث میں آپ مانتے ہیں کہ قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے کہ لوگ مسجدوں کو اپنی مسجد میں بنا لیں گے جہاں پر بیٹھ کر دنیا کی بات چیت ہوگی۔ اور ہمارے ملکوں میں ماشاء اللہ سیاست چلتی ہے، مسجدوں کے اندر سیاسی باتوں کو جو ہے وہ شور شرابہ ہوتا ہے۔ تو ویسے بھی کوئی کاروبار بزنس کی بات کرنا، کوئی لین دین کرنا مسجدوں کے اندر، آپ مانتے کر کے کسی کو دیکھو کہ مسجد میں کوئی کاروبار کر رہا ہے، پھر چیزوں کی خرید و فروخت کر رہا ہے، تو اس کو بددعا دو۔ کیا بددعا دو؟ کہ اللہ اس تیرے کاروبار میں کچھ ہڑبڑ نہیں، بلکہ حتیٰ کہ کسی کی چیز گم ہو جاتی ہے تو گم شدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرنا بھی ایسے منع کیا گیا ہے۔ وہاں کہ کسی کو دیکھو مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے، اسے بددعا دو کہ تیری چیز تجھ کو نہ ملے، کہ جب اس کے دعا کرنے کے مسجد میں اس کے بددعا کرو، کیونکہ مسجدیں کاموں کے لیے نہیں، مسجدیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ اسی طرح مساجد میں کس طرح کی گندگی، کس طرح کی غلاظت، نجاست، ان چیزوں سے مسجدوں کو پاک رکھنا، دور رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کبھی ایسی چیز دیکھتے تو اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف کرتے۔ آپ سب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدو دیہاتی آیا۔ اب بدو دیہاتی کے ان کے ہاں جو تحریک و تبدل اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، اس کو پیشاب کی حاجت ہوئی تو اٹھا اور مسجد کے ایک طرف بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ تو صحابہ کرام اس کو ڈانٹنے لگے، آپ ان کو اس کو کرنے دو، کیونکہ اگر اس کو اسی طرح کھڑا کر دیتے تو پیشاب سے وہی پتہ نہیں کہاں تک پھیلتا اور مسجد اور بھی ناپاک ہوتا۔ تو جب اسے پیشاب کر لیا، آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ اس کے پیشاب کی جگہ پر پانی کا ڈول ڈال دو، کیونکہ مٹی تھی، تاکہ اگر تھوڑا جلد ہو جائے ختم ہو جائے۔ اور پھر اس بدو کو آپ کیا کہتے ہیں بڑے ٹھنڈے لہجے کے ساتھ کہ مسجد جو ہے اللہ کے گھر ہے، اور ان میں اس طرح کی جو نجاست غلاظت کی چیز ہونی چاہیے، اللہ کی عبادت کے لیے، بڑے اچھے انداز سے اس کو سمجھایا۔ کہنے کا مقصد مسجدوں کو اس طرح کی چیزوں سے دور رکھا جائے، پاک رکھا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی
نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے اس امت پر خاص طور پر کہ اللہ نے اس امت کے لیے پوری روئے زمین ہی کو مسجد بنایا ہے۔ کیا مطلب کہ آپ کو ضروری نہیں کہ اس طرح کی مسجد بنی ہوئی ہے تو وہیں نماز ہوگی، آپ کسی جنگل صحرا میں ہو، کسی سفر میں ہو، کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر قریب ایسی مسجد نہیں ہے، آپ جہاں پر ہو وہیں پر نماز پڑھ سکتے ہو۔ آپ فرماتے جو مسجد مطہورا کہ اللہ نے مجھے جو خاص چیزیں مجھے عطا کی اس میں کیا ہے کہ میری زمین کو مسجد بھی بنا دیا ہے اور طہارت پاکیزگی کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے۔ کیا مطلب کہ اگر وضو کے لیے پانی نہیں ملا تو کیا ہے، زمین کی مٹی آپ کے لیے تیمم ہے، جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، اور جہاں بھی ہو وہیں پر نماز پڑھ لو۔ مسجد ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مسجد تو جہاں بھی ہو وہیں نماز پڑھ لو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس امت پر۔ صاف قوموں کے لیے ایسا نہیں تھا، صاف قوموں کی طہارت پانی سے ہوتی تھی، تیمم نہیں تھا ان کے یہاں، اور ان کو حکم تھا کہ صرف اپنے عبادت خانوں میں ہی نمازیں پڑھیں، اس کے سوا ان کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ فضل کیا ہے کہ جہاں پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنایا ہے، سوائے دو جگہوں پہ آپ باتیں ہیں کہ قبرستان اور حمام کے سوا ساری زمین جو ہے مسجد ہے۔ قبرستان اور حمام ایک ٹائلٹ بھی، اور حمام سے مراد حمام وہ بھی جہاں پر جس کو ہم گرم حمام کہتے ہیں نا، کہ جہاں پر بعض اوقات لوگ نہاتے ہیں کہ واشات کرتے ہیں، تو یہ حمام بھی صاف کرمان میں ہوتے تھے اور لوگ جاتے تھے وہاں پر۔ تو ان دو جگہوں یعنی حمام اگر ٹائلٹ تھا تو ویسے وہ ناپاکی کی جگہ ہے، اور دوسری کیا ہے قبرستان، قبروں کے درمیان قبریں آمنے سامنے ہوں، سائڈوں پہ ہوں یا قبرستان ہو، تو ایسی جگہوں پر بھی آپ نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ اور قبروں کی بات اگر چلی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی طرف یا ایسی جگہ پر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے کہ جو جگہ یا جو مسجد قبر کے لیے بنائی گئی۔ آپ کے زمانے میں منافقوں نے ایک مسجد بنائی تھی، آپ کو یاد ہوگی کیا ہے، مسجد زرار منافقوں نے بنائی تھی، اور ان کے پیچھے ان کے غلط مقاصد تھے کہ وہاں پر بیٹھ کر اسلام کے خلاف سازشیں کرنا، اس طرح کے کام کرنا۔ آپ صرف ان کو دھوکہ کیا دیا کہ ہم نے مسجد بنائی ہے تاکہ کوئی بیمار ہو، تاکہ بارش ہو جاتی، تاکہ ہم اپنے محلے میں نماز پڑھ لیا کریں، لیکن اس کے پیچھے ان کی سازشیں کچھ اور تھیں جس کو اللہ نے بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو آپ کو حکم دیا لا تقم فیہ ابدا، کہ آپ کبھی بھی اس مسجد میں نہ جاؤ اور نہ نماز پڑھو، کیونکہ منافقوں نے آپ کے پاس آئے اور آ کے مطالبہ کیا کہ ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ آئیے اس میں نماز پڑھیں تاکہ اس کا افتتاح ہو جائے اور لوگ اس میں نماز پڑھنا شروع کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہما دیا کہ یہ مسجد کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، بلکہ یہ مسجد اسلام کے خلاف ہے، تو آپ کبھی بھی اس میں کھڑے اور نماز نہ پڑھو۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ ہر وہ جگہ جو اسلام کے علاوہ، توحید کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے بنائی گئی ہو، جہاں پر شرک ہوتا اور اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، وہاں پر ایسی جگہوں پر عبادت کرنا تو منع ہے۔ تو اسی سے یہ بھی ہے کہ جس مسجد میں قبر ہو دیکھا جائے گا، اگر تو مسجد بنی ہی قبر کی وجہ سے ہے، اور ہمارے یہاں اکثر و بیشتر مسجد قبروں کے ساتھ ساتھ مسجدیں ہوتی ہیں، اور مسجد بنی ہی قبر کی وجہ سے ہوتی ہے کہ لوگ آتے ہیں، آپ پھر قبر کے پاس اللہ کی عبادت بھی کریں، ایسی مسجد بنائی جاتی ہے۔ تو جو مسجد قبر چاہے مسجد کے اندر ہو یا قبر کے آس پاس ہو، تو ایسی مسجد میں نماز نہیں ہوتی، اس لیے اس کی بنیاد ہی شرک پر رکھی گئی ہے۔ لیکن اگر قبر مسجد پہلے سے ہو اور بعد میں کوئی نیک آدمی کو عالم دین فوت ہوتا ہے، ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں کہ مسجد دفن کر دیتے ہیں، اور یہ بھی غلط ہے۔ آپ نے مسجدوں میں اس طرح کے کام کرنے سے منع کیا ہے، نہ مسجد کے اندر اور نہ مسجد کے احاطے میں۔ ہاں کوئی بھی شخص کون ہو، اس کو مسلمانوں کو قبرستان دفن کیا جائے۔ صحابہ کرام کا یہی حال تھا، خلفائے راشدین، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان والی، تو دنیا میں شہید ہوئے تھے، کوفہ میں تھے، باقی تینوں خلفاء ان کی قبریں کہاں پر ہیں؟ ہاں ابوبکر صدیق عمر کی آپ کے ساتھ ہیں، اور حضرت عثمان کی قبر بقیع میں ہے، عام مسلمانوں کے ساتھ، اور یہی چیز ہونی چاہیے۔ تو چاہے جتنا بھی بڑا شخص کیوں نہ ہو، علم میں یا عبادت میں کوئی نیک متقی کیوں نہ ہو، اصل یہ ہے کہ اس کو مسلمانوں کے ساتھ دفن کیا جائے۔ الگ سے اس کو مسجد کے اندر دفن کرنا، مسجد کے آس پاس احاطے دفن کرنا، اس سے ساری چیزیں غلط ہیں، اور یہ آگے چل کر یہی چیزیں شرک کر رہے ہیں۔ آپ نے اسے منع اس لیے کیا ہے کیونکہ قبر جو مسجد کے آس پاس بنے گی یا مسجد کے اندر بنے گی، اب تو لوگ نہیں کر رہے، لیکن آنے والی نسلیں شیطان ان کو قبروں کی عبادت پر لگاتا، اور کسی کو شک ہو تو دیکھ لے اپنے ملکوں کے اندر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے لحاظ ایسی مسجد میں نماز نہ پڑھی جائے جو بنی ہی قبر کی وجہ سے، لیکن جو مسجد پہلے سے بعد میں قبروں سے بنائی گئی ہے، تو اگر پیچھے ہے قبر آگے نہیں ہے، اس میں نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس قبر کو وہاں سے نکالنا چاہیے
تاکہ کسی وقت بھی وہ شرک کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہونے نکلنے کی دعائیں آپ سب نے ان کو سکھائی کہ مسجد میں داخل ہو تو دائیں پاؤں اندر رکھتے ہوئے کیا دعا پڑھنی ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اور سے پہلے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ آپ سے پر درود پڑھا جائے اور یہ دعا پڑھی جائے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور مسجد سے نکلتے ہوئے بائیں پاؤں باہر رکھتے ہوئے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور کیا دعا کیا پڑھنی ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، یہ دعا پڑھنی مسجد سے نکلتے ہوئے۔ تو یہ مسجد کے آداب کے حوالے سے کچھ چیزیں کہ جن کا ہمیں خیال کرنا چاہیے مساجد کے حوالے سے۔ اچھا، اسی طرح مسجدوں کے بارے میں کہ اونٹوں کے باڑے یا جانوروں کے باڑے میں بات پڑھنا، کہ اگر آدمی دیکھتا ہے کہ جہاں پر مات پڑ رہا ہے نیچے گوبر وغیرہ ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں اور آس پاس کوئی اس کو صاف جگہ نظر نہیں آ رہی، تو کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے اور بکریوں کے بارے میں نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ فرق کیا ہے؟ دونوں ہی حلال ہیں، اونٹ بھی حلال ہے اور بکری بھی حلال ہے۔ تو یہاں پر فرق یہ ہے کہ اونٹ کے اندر چونکہ آپ جانتے ہو ایک دشمنی کا عنصر ہوتا ہے اور کسی کا نقصان بھی کر سکتا ہے، اس لیے آپ نے اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھنے سے منع کیا اور بکریوں کے بارے میں نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ بکریوں کے بارے میں تو آپ کا گوبر وغیرہ ساری وہ چیز ہوگی، پھر وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت دینے کا معنی کیا ہے؟ یہاں پر آپ کو پھر یاد ہونا چاہیے، طہارت کے مسائل میں پڑھا تھا کہ وہ جانور جو کھائے جاتے ہیں حلال جانور ہیں، کیا ان کے گوبر پیشاب جو ہے وہ ناپاک ہے یا ناپاک نہیں؟ اگرچہ ہمارے ملکوں میں اکثر بیشتر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ناپاک ہے، لیکن اس حدیث میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے بارے میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ ناپاک ہوتے وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت نہ دی جاتی، وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت نہ دی جاتی۔ بلکہ مزید بھی آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو علاج کے طور پر کیا کیا، ان کو اونٹوں کا پیشاب اور دودھ پر پینے کا حکم دیا، ان کو پیشاب پینے کا حکم دیا، اور ویسے باقی اسے وہ صحت مند بھی ہوئے۔ اور ناممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ناپاک چیز کھانے پینے کا حکم دیں، اور ویسے بھی ناپاک چیزیں سے بھی کسی بھی حرام ہے، جو بھی چیز ناپاک ہے وہ حرام چیز ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب پینے کی اجازت دے رہے ہیں، چاہے وہ علاج کے طور پر بھی کیا، بعض کہتے ہیں کہ وہ تو علاج کے طور پر تھا۔ علاج کے طور پر بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہر چیز حرام ہے اس سے علاج کی بھی اجازت ہوگی، بلکہ آپ سب کے حدیث آتے ہیں ان اللہ لم یجعل فیما حرم علیکم شفاء، کہ جو چیز اللہ نے تم پر حرام کی ہے اس میں تمہاری شفا نہیں رکھی ہوئی۔ اس لیے حرام چیز کے اندر شفا بھی نہیں ہے، اور حرام چیز کو استعمال کرنا شفا کے طور پر اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ اگر شفا کے لیے بھی تھا، تب بھی اگر وہ ناپاک ہوتا تو آپ ان کو پینے کی اجازت نہ دیتے۔ اللہ کل میں علماء کے خلاف ضرور ہے، لیکن احادیث کو دیکھا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کھائے جانے والے جانور جو جانور حرام نہیں، جو صرف کھائے جانے والے حلال جانور ہیں، ان کے گوبر پیشاب میں ناپاک ہونے کی کوئی احادیث سے دلیل نہیں۔ خیر یہ تھا نماز اپنے مسجد کے حوالے سے، جہاں نماز کہاں پڑھے۔ اچھا، مزید یہ بھی کہ آپ سب نے گھروں کے اندر بھی ایسی جگہ بنانے کا حکم دیا ہے کہ جو نماز پڑھنے کے لیے خاص کی جائے گھروں کے اندر۔ جیسا کہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں بھی مسجد بنانے کا معنی ہے کہ ایسی جگہ ہو جو نماز پڑھنے کے لیے خاص ہو، اس کو صاف ستھرا رکھا جائے، ناپاکی چیزوں سے اس کو محفوظ کیا جائے۔ تو گھروں کے اندر بھی اس چیز کا اہتمام ہو کہ گھر کا کوئی کمرہ کوئی ایسی جگہ کہ جس میں خصوصی طور پر نماز پڑھنے کا اہتمام ہو، اور خاص طور پر بال صاف رکھا جائے۔ تو یہ تھا کہ نماز ہم کہاں پڑھیں اور کہاں نہ پڑھیں، اور مسجد کے حوالے سے جو ہمارے اوپر آداب ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آگے نمازوں کے اوقات کا ذکر ہوگا کہ نمازوں کے اوقات کیا ہیں۔ اچھا، آپ نے یاد دلا دیا یہ موضوع کہ دیکھیے، ہم اگر کہتے ہیں کہ مسجدوں میں گفتگو کرنا کاروباری قسم کی دنیاوی قسم کی وہ منع ہے، تو جائے کہ مسجد میں میوزک بجے۔ پہلی بات تو موبائل پر ٹون جو ہے، ٹون کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ کو آپ کی کال کا پتہ چلے کہ آپ کی کال آ رہی ہے، سمجھے نا؟ مقصد کو میوزک سننا نہیں ہے۔ تو جو موبائل میں میوزک سیٹ کر رہا ہے ٹون کے طور پر، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے ہاں میوزک حلال ہے، جائز ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں۔
حالانکہ میوزک کے حرام ہونے میں صحیح خبر کے قرآن و حدیث کے بعد کھلے دلائل ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے سورۃ بنی اسرائیل میں کیا فرمایا؟ شیطان کو کہا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، کہ ان لوگوں کو بہکا کس چیز سے؟ اپنی آواز سے۔ تو شیطان کی آواز کیا ہے؟ انہیں بات مانتے ہیں کہ صحابہ مانتے ہیں کہ شیطان کی آواز جو ہے وہ یہ گانے میوزک ہے۔ اسی طرح دوسری بات آیتوں کے اندر اللہ نے اسی کے بیان اور حدیث میں بالکل دو ٹوک ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ آتے ہیں کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے تو جو زنا کو، شراب کو اور ریشم کو، ان کو اور جو ہے گانے بجانے کو، ان کو حلال سمجھ کر کریں گے، حلال کریں گے، حلال سمجھ کر کریں گے۔ تو آپ نے شراب اور زنا کے ساتھ جو اسے گانے کا ذکر کیا تو سمجھ اگر شراب زنا حرام ہے تو یہ بھی حلال ہے۔ الگ لحاظ یعنی کہ موبائل میں اس طرح کے ٹون رکھنا جس میں میوزک ہو عام حالت میں بھی جائز نہیں ہو، چاہے جائے کہ مسجد کے اندر نماز کے دوران اس طرح کے ٹون بجے اور صرف آپ نہیں بلکہ پوری مسجد اور پورے نمازیوں کی نماز خراب ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کا ٹون رکھیں گے، عام سادہ ٹون رکھیں، مقصد آپ کا موبائل میں یہ پتہ چلنا ہے کہ آپ کی کال آ رہی، یہ چیز ہو چاہیے۔ دوسری بات، اگر مسجد میں آتے ہیں تو کوشش کریں کہ موبائل کو بند کر دیں، اس کو سائلنٹ کر دیں، یا کم از کم اس کو وائبریشن پہ رکھ دیں تاکہ آواز سے جو ہے نہ آپ کو ڈسٹرب ہو اور نہ دوسرے لوگ جو ہے اس سے ڈسٹرب ہو۔ اور اسی آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ مسجد میں لکھا ہوتا ہے فائل بند کرنے پہ امام خود تلقین کرتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کے معاملات دیکھے جاتے ہیں۔ بالکل لحاظ مسجدوں کو ان چیزوں سے بھی ہمیں محفوظ کرنے کی ضرورت ہے کہ آتے ہیں ٹھیک ہے موبائل کا استعمال کریں، صحیح اور جائز استعمال میں مشکل نہیں ہے، لیکن مسجدوں کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ٹون بجنا عموماً، اور اگر اس میں فیروز کرا ہے تو ان کو اس کو ویسے ہی جائز قبرستان کے ساتھ میں دیکھیے قبرستان کے ساتھ ہونا مشکل نہیں ہے۔ قبرستان کی دیوار الگ ہے، مسجد کی دیوار الگ ہے، سمجھے نا، مسجد الگ الگ ہے۔ نے کہا تھا کہ عورت کا جو یہ جنازہ ہے، آپ نے صرف قبر پر جنازہ پڑھا ہے، وہ جنازہ بلکہ جنازہ کی اصل تو یہ ہے کہ سائڈ میں پڑھا جائے، لیکن جو دفن ہو چکا ہے ظاہر بات اس کے جو قبر ہے وہ وہیں پر پڑھا جائے گا۔ تو اس لیے صرف جو ہے استثنائی حالت ہے قبر کے اوپر جنازہ پڑھنے کی، ورنہ آپ سب کے جنازے عام طور پر کہاں ہوتے تھے؟ آپ کے جنازے ہوتے تھے جہاں پر عید کی نماز پڑھی جاتی تھی، عید کی نماز جہاں پڑھی جاتی تھی وہیں پر جنازہ پڑھا جاتا تھا، اور کبھی آپ مسجد میں پڑھا دیتے تھے، کبھی مسجد میں دوسری مسجد پڑھا دیتے، لیکن عام طور پر جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی وہیں پر جنازے پڑھے جاتے اور پھر لوگوں کو دفن کیا جاتا۔ تو اللہ کے لحاظ ان قبروں کے درمیان جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا عام حالت، لیکن اس طرح کے یعنی کہ استثنائی حالت جس میں دفن ہو چکا ہے تو اس کے ظاہر پاس قبر پر تو اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے جنازہ پڑھنا، یہ استثنائی حالت ہے، اور یہ بھی صرف جنازے کی حالت ہے، عام نماز کے اندر عام نماز بھی صرف جنازے کی حالت ہے۔ اور جنازے کی آپ دیکھتے ہیں کہ جنازے کی نماز جو ہے اگرچہ اس کو نماز ہی کا نام دیا جاتا ہے، لیکن عام نمازوں میں اور اس میں بہت بڑا فرق ہے، اس میں نہ کوئی رکوع ہے، نہ کوئی سجدہ ہے، اور نہ کوئی سجدہ ہے۔ اس لیے جنازے کو اگر اجازت دی گئی ہے خبر پر پڑھنے کی تو اس لیے کیونکہ عام نماز سے کافی مختلف ہے، لیکن عام نمازوں کے بارے میں آپ کا صاف فرمانا ہے لا تصلوا الی القبور ولا تصلوا علیہا، قبروں پر نمازیں پڑھو اور نہ قبروں کی طرف نمازیں پڑھو، اور سامنے ہے تو تب بھی آپ نے نماز پڑھنے سے منع کیا، چاہے ایک قبر کیوں نہ ہو۔ دیکھیے ہاں یہ بھی آپ نے اچھا سوال کیا ہے، مسجد نبی میں یہ خبریں ہیں، قبر مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو صدیق میں فاروق میں تینوں کی، لیکن یہ قبر مسجد نبی میں کب داخل کی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ہوتا کیا ہے کہ نبی جہاں پر فوت ہوتا ہے اس کو وہیں تک دفن کیا جاتا ہے، تو آپ سب سمجھتے رہتا ہے ایسا کہ حجرے میں فوت ہوئے اور اس کے مطابق آپ کو وہیں پر دفن کیا گیا۔ تو حضرت عائشہ کا حجرہ جو ہے آپ کے زمانے میں مسجد نبوی سے غائب تھا، ہاں دیوار دونوں کی ایک تھی لیکن مسجد نبوی سے الگ تھا، اور صرف آپ کے زمانے میں نہیں بلکہ پہلی صدی کے آخر تک تقریباً سال 80 ہجری کے بعد تک یہ حجرہ جو ہے مسجد نبوی سے باہر رہا ہے۔ تو 80 ہجری کے بعد اس وقت جو خلیفہ تھا مسلمانوں کے ولید بن عبد الملک، اس نے مسجد نبوی کی توسیع کی، اس توسیع کے اندر اس نے پھر کیا کیا کہ اس حجرے کو مسجد کے اندر داخل کر دیا، اس توسیع کے اندر، اور اس وقت کے صحابہ بھی کا موجود تھے، اس وقت کے تابعین
اور خصوصاً سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے تابعین میں سے تھے، انہوں نے اس کو منع نہیں کیا، لیکن بادشاہ تھا، بادشاہ کے پتہ آپ کو اپنے مزاج ہوتے ہیں، اس نے مسجد نبی کی توسیع کرتے ہوئے پہلی صدی کے آخر میں جو ہے اس حجرے کو مسجد میں داخل کیا۔ اس لیے اس حجرے کو دلیل بنانا یا آپ سب کی مبارک ہو، آپ کی مبارک مسجد کے اندر ہونے کی دلیل بنانا تب جائز ہوتا جب آپ اس کا حکم دیتے ہیں، بلکہ آپ نے تو ایک نہیں 10 حدیثوں کے اندر اس چیز سے منع کیا کہ قبروں کو مسجد نہ بناؤ، یعنی قبروں پر عبادت نہیں کرو، اس میں آپ سختی سے منع کیا۔ تو صحابہ کرام بھی اس چیز سے دور رہے، صحابہ کرام کا دور ختم ہوتے ہوئے وہ اس وقت جو ہے یہ چیز ہوئی جبکہ اکثر بیشتر صحابہ فوت ہو چکے تھے، کل کا کس باب آگے سبھی صحابہ فوت ہو چکے تھے۔ اس لیے آپ سسم کے روضے کو جو ہے دلیل بنانا کہ وہ مسجد کے اندر ہے، یہ دلیل تب بنتا کہ آپ سسم اس کی اجازت دیتے یا صحابہ کرام میں کام کرتے، لیکن ان کے بعد آنے والوں نے یہ چیز کی ہے تو ایسے اس کو دلیل نہیں۔ فرمایا تھا کہ میری قبر سیدہ کا عجیب بنا۔ آپ وہی کرتے ہیں، اتنی 10 حدیثیں اس موقع پر، لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو بار بار اس پہ نہ آؤ، اور نہ ہی میری قبر کو افوات کے پہلے انبیاء کی قبروں کو لوگ سجدہ گاہ بناتے تھے، وہاں جا کر عبادت کرتے تھے، تم میری قبر کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ شیخ صاحب میری بات میں وہی بات اب کر رہے تھے کہ مسجد بیٹھ کر باتیں مجلسیں لگانا، بات چیت کرنے کا، ویسے بیٹھ کر پڑھے، قرآن کی مجلس ہو، علم کی مجلس ہو، مسجدوں کے لوگ ہونی چاہیے، آپ سب کے زمانے میں یہی کچھ تھا، لیکن صرف بیٹھنا گپ شپ لگانے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے بنا ہے۔ کچھ بند انہیں روٹین بنایا ہوتا ہے۔ اب وہ غلط ہے، یہاں پر آپ کے پاس نہیں، یہاں پر یہ آدموں کی عادت ہے اور یہ غلط عادت ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، مسجد کے ساتھ مجلس ہوتی ہے، وہاں پر بیٹھ کر جو نہیں کرے، لیکن مسجد کے اندر اس طرح کی چیزیں کرنا، نمازی بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، سمجھے نا، اور جو اصل عبادت کا مقصد پورا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مسجدوں کو مجلسیں بنا لیا جائے گا اور وہاں پر بیٹھ کر دنیا کی باتیں ہوں۔ حال احوال پوچھنا مشکل آپ سب سے پوچھا کرتے تھے، آپ دیکھیں تو صحابی نظر نہیں آیا، پوچھے آدمی کہاں پر ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے بیمار ہے، بیمار کرسی کے لیے جاتے، پتہ سے سفر میں ہے، تو ہاں پوچھا جاتا، مشکل نہیں ہے، لیکن مقصد جو ہے وہ مجلسیں جمانا، بیٹھ کر گپ شپ لگانا، یہ چیزیں آگے غلط ہے۔ علم کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، جہاد کے لیے اللہ کے لیے کہاں جہاد کا اعلان کرتے تھے؟ مسجد کے اندر جہاد کے فنڈ اکٹھے کرنے کے لیے۔ آپ کے زمانے میں مسجد ہے، اگر ہم یہ کہا کہ مسجد دنیا کی باتیں ہیں، اس کا مطلب مانا یہ نہیں کہ مسجد بالکل ہی کہ اس میں کوئی اور چیز نہ ہو نماز کے علاوہ۔ آپ کے زمانے میں مسجد جو ہے عبادت گاہ بھی تھی، مسجد جو ہے اسی وقت مدرسہ تعلیم کی جگہ بھی تھی جہاں پر لوگ علم حاصل کرتے تھے، قرآن سیکھتے، حدیث سنتے اور علم بھی حاصل کرتے تھے۔ آپ کے زمانے میں مسجد میں ہی فیصلے ہوتے تھے، آپ سرسمی لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے، ان کے جھگڑے وغیرہ اس طرح کے معاملات، ان کے فیصلے بھی ہوتے تھے۔ ہاں مسجد کے اندر حد قائم نہیں کی، حدیں مسجد سے باہر قائم ہوتی تھی، کسی کو فرض کرو ہاتھ کاٹنا ہے، بہت ساری چیزیں مسجد سے باہر ہوتی تھی، تو مسجد کے اندر سے ہی مسلمانوں کے فوجی لشکر تیار ہوتے تھے، سمجھے؟ آپ کے زمانے میں مسجد جو ہے اس کا بہت بڑا کردار تھا۔ آج تو صرف مسجد کو نماز کے لیے ہی، نماز کے بعد سے بند ہو جاتی بعض مسجد، لیکن آپ کے زمانے میں مسجد جو ہے بہت بڑا کردار تھا، بلکہ بعض صحابہ ایسے بھی تھے، آپ نے صحابہ صفا کے بارے میں سنا ہوگا، کہاں ہوتے تھے؟ مسجد کے اندر رہتے تھے، مسجد کے اندر ہی سوتے تھے، ان کا رہنا سہنا وہیں پر تھا، سمجھے نا؟ بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر خود فرماتے ہیں، حالانکہ عبداللہ بن عمر صاحب صفا میں سے نہیں تھے، ان کا گھر تھا، لیکن کبھی وہ اپنی شادی سے پہلے جب وہ کہتے ہیں ہمارا سونا اٹھنا بیٹھنا مسجد میں ہوتا تھا۔ اس لیے مسجد جو ہے اس کا بہت بڑا کردار رہا ہے تاریخ کے اندر، اور ہمیں چاہیے اس کردار کو زندہ کرنا، لیکن اس میں دنیاوی چیزیں ہوں، دنیاوی سے مراد جس کا محض تعلق کاروبار سے ہو، دنیاوی چیز اس سے محدود چیزیں نہ ہو، باقی اگر کوئی بھی چیز دین سے متعلق ہے، علم سے متعلق ہے، تو اصل اس کی جگہ مسجد ہی ہے۔ شیخ یورپ میں کچھ مسجدوں میں وہاں پہ ایکسرسائز کرواتے ہیں، نہیں ایسی چیزیں دیکھیے، ایسی چیزیں وہی کہہ رہا کہ ایسی چیزیں جو مسجد کے ادب کے خلاف ہے، اور خصوصی طور پر اگر وہ ایک روٹین کے ساتھ کی جاتی ہے۔ ویسے تو آپ کا حدیث کو آپ سنی ہوگی، عید کا دن تھا تو حبشی کچھ تھے مسجد میں، تو وہ خاص قسم کا نیزوں کے ساتھ ایک کھیل کھیل رہے تھے۔ آپ نے حتیشہ کو کہ تم ان کا کھیل دیکھنا چاہتی ہو، تو آپ آگے کھڑے ہو گئے، حتیشہ پیچھے کھڑی ہوگی، تو ان کا کھیل دیکھتی رہی۔ تو مسجد کہتے ہیں کہ اس طرح کا چھوٹا موٹا کھیل جس میں مسجد کی بھی حرمتی بے ادبی نہ ہو، لیکن کوئی فٹ بال کھیلنا شروع کر دے، کرکٹ کے میچ کرنا شروع کر دے، مسجد شروع کے لیے نہیں ہے۔